وہ نام ابراہیم بن گیا کہ مقام ابراہیم بن گیا۔ اللہ نے قرآن پاک میں واضح الفاظ میں فرمایا تقریباً 2 جگہ پہ، ایک جگہ پہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی اور فیہ آیات بینات و مقام ابراہیم، کہ مقام ابراہیم کا ذکر فرمایا طواف کر کے اللہ کی عبادت کرو، خدا کے سجدہ کرو، ریاضت کرو، مگر مقام ابراہیم کے قرب میں جا کے اوتھے پڑھو کہ ابراہیم کے قدم کے صدقے اللہ تعالیٰ تاری حاضری قبول کرے۔ سنگ اسود سیدنا عمر فاروق کا ارشاد ہے، میں جاننا تو پتھر ہے، میں سمجھنا تو پتھر ہے، پر میں تین اس واسطے چمنا کہ میرے آقا نے تینوں بوسہ دیا۔ محمد کی نسبت بڑی چیز ہے، خدا کو یہ دولت بڑی چیز ہے۔ تو حضرات گرامی میں ایک گل کروں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دولت ایک بندہ حاضر ہویا، انہیں عرض کی تھی میری 7 بیٹیاں ہیں نا، ان اندر میں جہیز دینا ہے، آپ بڑے سخی سن تو کرم کر دیا کچھ۔ آپ ویکھیا کہ کوئی شے نظر نہ آئی، اپنا جوڑے دیتا ہے لے جا 7 لڑکیاں کا جہیز کتنے جوڑا، حیران ہو گیا، مگر کچھے دے کے چادر کی لپیٹ کے واپس آیا۔ پرانے سفر پیدل ہوندے سن، سراواں بڑی ہوندیاں سن، راتی ایک سراواں میں ٹھہریا، ایک پاسے وہ دلی تو آیا، ایک پاسے امیر خسرو تجارت دا سامان لے کے اٹھ گھوڑے لگے بے شمار، وہ بھی آپ کے سراواں میں ٹھہرے۔ ان جلے سراواں میں بڑے تے پیر دی خوشبو آئی، اللہ پیر دی خوشبو آئی کہ کمرے ڈھونڈن لگ گئے کہ دلی تو کون آیا ہے، پوچھنے لگے دلی تو کون آیا، اس آخر جی میں آیا تو میرے پیر دا سنا، آخر میں حاضر آیا ہوں 7 لڑکیاں دا جہیز دینا، عرض کیتی ہے کہ جوڑا دیتا نہیں، آپ نے فرمایا وہ جوڑا میں نے دے دیں، جوڑا لے لیا، اٹھا توڑیا تے کتنا سامان تجارت دا سی ان واقعہ لے جا، جوڑے کے بدلے لے جا، جوڑا لے لیا، سارا کچھ دے چھڑیا، خوش ہو گیا۔ اللہ اللہ اللہ، جس چیز دی نسبت اللہ والے نہ ہو جائے وہ بھی چیز پیاری لگے گا۔ جوڑے کی نسبت خواجہ نظام الدین خواجہ حیدر بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ سیال شریف حاضر ہوندے، ساری جو وچ کدے پیشاب نہیں کی، کدے جتی نہیں پائی، پیروں ننگے پیر۔ اور ایک دن آپ گئے تھے، خواجہ صاحب نے فرمایا شاہ جی جتی پا کے آیا کرو، جوڑا دیتا ہے لے لو آیا کرو، ٹھیک۔ دوسری باری پھر گئے تو پھر پیروں ننگے، آپ نے فرمایا پتہ تو آپ کو ایسی دوجے دساں سی شاہ جی تمہوں میں اپنا جوڑا دیتا سی، پایا نہیں، آخر جی پایا ہے، سر تو پگ لا کے تکائی تو پیر کے جوڑے کی ٹوپی سوا کے سر تکائی۔ عرض کی تھی یا حضرت گھر سر پہ رکھنے کے لیے، گھر سر پہ رکھنے کے لیے مل جائے نا لہن حضور تو پھر کہیں کہ تاجدار ہم بھی ہیں۔ اعتماد سی کہ ارد گرد بندے گئے جلال پور شریف تو بیعت ہونے واسطے، کہ خواجہ صاحب نے فرمایا اتنے شاہ صاحب بیعت نہیں کر دے، اچھا بیعت کے کر دے لو ساڈا دل ہے تواڈے کول بیعت کرنے کے، تو فرمایا نادانو شاہ صاحب تے میں کوئی الگ الگ شاہ صاحب تے میں ایک جاؤ انہوں دی بیعت کرو، انہوں دی بیعت میری بیعت ہے۔ اللہ اللہ، خواجہ محمد الدین ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شادی ہے کہ سارے دی خواہش ہے کہ آپ برات نہ چلن، خواجہ صاحب شمس العارفین، آپ فرمایا چلو، فرمایا میری جگہ تے شاہ صاحب نے لے جاؤ۔ انہوں نے پھر عرض کی تھی، فرمایا نادانو ان نائب و کل منیب، نائب منیب کی طرح ہوتا ہے، میرے کے شاہ صاحب کو فرق سمجھتے ہو، شاہ صاحب گئے تو میں گیا۔
ایک گل کر کے ختم کرا میں ایک گل یہ کہ ان اللہ دے بندے انہوں نے بھی لوگ حسد کرتے ہیں اللہ دے ولیاں میں کسی دوجی قوم شاید انہوں نے بھی گلا کرتے ہیں مائی بانو جی سیال شریف کی خادمہ سی آئی جلال پور شریف آپ نے خدمت کی تھی اور پیشوائی واسطے اگر چھڈن بھی گئے نقدی بھی کی تھی میں لگا وہ نصب دل میں آ گیا آخر لوگ جی خواجہ صاحب شاہ تے بڑے تو بے ادب ہو گئے نا تے کچھ غرور آ گیا انہوں نے حضرت صاحب سنتے رہے جلے ساری پڑھاس کل بیٹھی نا آپ نے فرمایا بانو تیری شاہ اور خدمت نہیں کی تھی اکلے کیتی نے فرمایا جو کچھ تو کہہ رہی ہے سارا بہتان ہے شاہ صاحب نے گلہ تو پاک نہ یا تو میرے کر رہے ہیں تو یا شاہ صاحب کا گناہ نہیں کرتے شاہ صاحب پاک ہے تو حضرات گرامی یہ ہے اعلی حضرت کی شان وقت کم ہے حاضری مقصود ہے میں کیا نہ کوئی ظاہری کمال ہے نہ کوئی باطنی کمال ہے مگر حاضری کا وقت کیوں ہے یہ سمجھیں کہ ساڈے دادے دا مرید ہے ساڈے والد دا خادم تے غلام ہے نہ علم ہے نہ عقل ہے نہ کوئی شے ہے مگر حاضری ہے کہ عدل دی کہ جڑا ہے بھی اعلی حضرت دا خون ہے بھی رشتہ دار ہے بھی اولاد انہاں دی اکثر کی شان کی ہو رہی تھی وما علیہ حضور کے ارشاد کے مطابق چند لمحات کے لیے حاضری کی سعادت حاصل کرتا ہوں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اولئک اصحاب الجنة خالدین فیہا جزاء بما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم تمام حضرات مل کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ نبی کی نعت کی محفل نبی کی نعت کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے نبی کی نعت کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے یہ نعرہ یا رسول اللہ یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے یہ نعرہ یا رسول اللہ کہو تو چھوڑ دیں گے ہم جہاں کی محفلیں ساری کہو تو چھوڑ دیں گے ہم جہاں کی محفلیں ساری مگر میلاد کی محفل مگر میلاد کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے
کی نعت کی محفل، شعر عرض ہے نبی کی نعت پڑھنا حضرت حسن کی سنت ہے۔ یہ میں شعر صاحبزادہ کیسر حیدر صاحب کی نظر کرتا ہوں، نبی کی نعت پڑھنا حضرت حسن کی سنت ہے جب تک دم میں دم نعتیں ہے، دم میں ہے جب تک دم میں دم نعتیں سنانا ہم نہ چھوڑیں گے، ہے جب تک دم میں دم نعتیں سنانا ہم نہ چھوڑیں گے، یہ نعرہ یا رسول اللہ کریں گے ذکر سے آباد دل کی بستیاں ساری، کریں گے ذکر سے آباد دل کی بستیاں علوی، جبین شوق کے سجدے لٹانا ہم نہ چھوڑیں گے، یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے، نبی کی نعت کی محفل۔ جناب میر مجلس رونق محفل قبلہ حضرت صاحب دامت برکاتکم العالیہ، سجادہ نشین آستانہ عالیہ جلال پور شریف، جان محفل شمع محفل قبلہ چندی حضور فخر دربار عالیہ جلال پور شریف دامت برکاتکم العالیہ، صاحبزادگان عالی خاندان، علماء کرام، خلفائے اعظام، برادران اسلام، برادران طریقت، آیت پاک کا مختصر مفہوم اور اس کی روشنی میں پیر حیدر شاہ بادشاہ کا اسوہ طیبہ عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر پکے ہو گئے، پختہ ہو گئے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہی وہ لوگ ہیں جن کا اپنے اللہ پر کامل ایمان اور بھروسہ ہے، ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ غم ہوگا۔ اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا، یہی لوگ جنت والے ہیں، یہی جنت کے مالک ہیں، یہی جنت میں جانے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان جنتوں میں رہیں گے، جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے اس عمل کا جو یہ کیا کرتے تھے۔ حضرات محترم، ایمان، استقامت اور عمل کا ذکر یہاں پر فرمایا۔ ایک حدیث پاک میں حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس کو اس کے اعمال میں پیچھے کر دیا اس کو اس کا نسب آگے نہیں بڑھائے گا۔ پیر حیدر شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ مسلمان کے ساتھ سب سے بڑی دولت ایمان ہے۔ کسی نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا شاہ صاحب، تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر ایمان سلامت، اگر ایمان بالخیر لے کر اس دنیا سے جائے تو شاہ، ورنہ روسیا۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایمان بنیاد ہے، عقیدہ بنیاد ہر ایک چیز کی، ایمان اور عقیدہ اگر پختہ نہ ہو تو اعمال بھی کسی کام کے نہیں ہیں۔ حضرات محترم، قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے، اولیاء اللہ کے، صالحین کے تمام اوصاف علیحدہ علیحدہ کر کے ذکر کیے گئے ہیں۔ ان میں استقامت بھی ہے، ان میں توکل بھی ہے، ان میں صبر بھی ہے۔ یہ ایسے
ایسے عمل ہیں جن میں سے ہر عمل پر اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ سنایا ہے۔ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، قرآن پاک کی روشنی میں پیر حیدر شاہ بادشاہ کی حیات طیبہ کا جائزہ لیا جائے تو آپ استقامت کا پہاڑ نظر آتے ہیں، سراپا مجسم استقامت اور توکل نظر آتے ہیں۔ جب یہاں پر وبا پھیلی تو کسی نے کہا گوگل دکھاؤ، لنگر شریف کے مکانات میں گوگل دکھاؤ۔ جب آپ کو اس کی بو پہنچی، پیر حیدر شاہ بادشاہ نے پوچھا یہ بو کس چیز کی ہے؟ تو عرض کی گئی حضور یہ گوگل دکھایا گیا ہے۔ پیر حیدر شاہ بادشاہ سراپا مجسم استقامت اللہ کے ولی نے ارشاد فرمایا، یا اللہ پر توکل چھوڑ دو اور گوگل دکھاؤ، یا گوگل دکھاؤ اور اللہ پر توکل چھوڑ دو۔ جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں ان کو گوگل دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آستانِ عالیہ جلال پور شریف آپ کا اسوہ حسنہ بیان کرتے ہوئے آپ کی زبان پاک اور آپ کی شیریں زبان اور آپ کی پرتاثیر زبان کا ذکر کرتے ہوئے شاعر اہل سنت مداح پیر حیدر نے کہہ دیا، ایاں کی چہرائے پر نور سے تنویر حیدر کی، خدا سے مانگ کر لائے تھے وہ تقدیر حیدر کی، زبان خوش بیاں میں ان کی تھی تاثیر حیدر کی، خدا نے ان کو دی تھی قوت تقریر حیدر کی، اور بدن میں زور حیدر وضع میں توقیر حیدر کی، سراپا پیر حیدر شاہ تھے تصویر حیدر کی، سراپا پیر حیدر شاہ تھے تصویر حیدر کی۔ عمر رفتہ کی وجہ سے یا دھیان نہیں رہا، حضرت علامہ عنایت اللہ صاحب برکاتی جو آپ نے واقعہ سنایا اس کی تکمیل نہیں کر سکے۔ جب حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ اپنا تمام انعام و اکرام والا اور تمام مال و دولت والے گھوڑے اونٹ اس سوالی کو دے کر ان سے اپنے مرشد پاک حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ عنہ کا جوڑا مبارک خریدتے ہیں اور یہ جوڑا لے کر آپ کی خانقاہ عالیہ میں داخل ہوتے ہیں، تو جب آپ نے دیکھا تو آپ نے پوچھا کہ امیر خسرو یہ جوڑا کیسے لیا ہے؟ عرض کی حضور میرے پاس جتنا مال و دولت تھا، جتنا انعام و اکرام تھا، وہ سب میں نے اس سوالی کو دے دیا ہے، وہ لاکھوں کے جو ہیرے جواہرات تھے وہ اس کو دے دیے ہیں، آپ کا جوڑا مبارک لے لیا ہے۔ تو محبوب الہی نے مسکرا کر فرمایا، خسرو ارزاں خریدائی، خسرو اے سستے لے رہی نہیں میرے جوڑے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات محترم، ابھی خطاب کے لیے دعوت دی جاتی ہے، خصوصی خطاب کے لیے مقرر ذی شان مفتی اہل سنت، خطیب یورپ، خطیب العصر، حضرت مولانا مفتی محمد اقبال چشتی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے نوازیں۔ آپ سب نعرے لگا کر استقبال کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت قبلہ امیر حزب اللہ آستانہ عالیہ جلال پور شریف، نعرہ حیدری۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأما الساعة
السائل فلا تنهر آمنت بالله وصدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و ثنا کے بعد صدر محفل پیکر خلوص و محبت و شفقت عالی مرتبت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید انیس حیدر شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ جلال پور شریف پیر طریقت مخدوم و محترم پیکر خلوص و محبت حضرت قبلہ پیر سید تنویر حیدر شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ زیب آستانہ عالیہ جلال پور شریف انتہائی واجب الاحترام اس محفل پاک میں تشریف فرما سادات کرام علماء کرام شرکاء تقریب مقدس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ حسب سابق اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا. ایک مرتبہ پھر ہم اس آستان کرم پر حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حضرات محترم، یہ حضرت صاحب قبلہ کی شفقت اور نقیب محفل کا پیار ہے کہ میرے خصوصی خطاب کا اعلان ہوا ہے. میں بہت چھوٹا بندہ ہوں. میں اس بارگاہ کی حاضری کو اپنی قسمت کی معراج سمجھتا ہوں اور میں اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ جس بندے نے خاندان رسول کے ساتھ قلبی عقیدت رکھی قبر و حشر میں کبھی رسوا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو ذلت سے بچانا چاہتا ہے، عزت کا تاج عطا فرمانا چاہتا ہے، انہیں آل محمد کا گدا بنا دیتا ہے. سرکار کی آل اولاد کی نوکری اور دل و جان سے ان سے پیار کرنا میرے آقا کی بارگاہ کے قرب کا بہترین ذریعہ ہے. حضرات محترم، میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کو ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. محبوب کسی منگتے کو چھڑکے نہ. آپ اندازہ فرمائیں کتنے پیارے لگتے ہیں در رسول کے سوالی میرے خدا کو کہ بے نیاز ہو کے کہتا ہے محبوب کسی منگتے کو جھڑکنا نہیں. تیری چوکھٹ پہ آنے والوں کا دل نہ ٹوٹے، تیری بارگاہ کے سوالی خالی نہ جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ خالق چاہتا ہے میرے بندے میرے محبوب سے مانگتے رہیں اور میرا محبوب انہیں عطا فرماتا ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت عادات میں ایک عادت مبارکہ یہ بھی تھی کہ آپ نے کبھی نہ نہیں فرمایا. قرآن و حدیث میں یا جن مقامات پر لا ضروری ہے ان کے علاوہ کبھی کسی منگتے کو سرکار نے نہ نہیں فرمایا. اور یہ کرم نوازی میرے آقا کی، مانگنے والے نے جو کچھ مرضی مانگا مصطفیٰ کریم کے در سے نہ نہیں ہوئی. اور بڑی قابل توجہ بات ہے، اللہ نے کہا محبوب جو بھی منگتا آئے تیرے در سے خالی نہ جائے. اب سوال ذہن میں یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ یا اللہ تو نے محبوب کو دیا کتنا کچھ ہے کہ جو بھی آئے خالی نہ جائے. فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب جو کچھ میرا ہے وہ سب کچھ تیرا ہے. محبت سے کہہ رہے سبحان اللہ.
خاموشی کسی مقام پر بہت اچھی ہوتی ہے اور رسول اللہ کی عظمت بیان کی جائے تو اس پر بولنا بہت اچھا ہوتا ہے. اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ. فرمایا محبوب جو بھی تجھ سے سوال کرے وہ خالی نہ جائے اور جو مرضی آئے مانگے اس کی وجہ. فرمایا جس کا کوئی حساب ہی نہیں, جس کی کوئی حد ہی نہیں. ذہن میں رہے یہ بات. اور میں بڑے سادہ جملوں میں کہنے لگا ہوں. پتہ نہیں کیا بیماری پڑ گئی ہے لوگوں کو اور ان کے ذہن بیمار پڑ گئے ہیں. اس نبی کی شان تولنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی شان کو تولنے والا ترازو رب نے پیدا ہی نہیں کیا, اور اس نبی کی شان کو گننے کی کوشش کرتے ہیں جس نبی کی شان کو گننے والی گنتی کا عدد رب نے پیدا ہی نہیں کیا. بڑے سادہ لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں, جہاں ساری گنتیاں جواب دے جائیں اور جہاں سارے ترازو جواب دے جائیں, جو ان سے اوپر ہے وہ مدینے کے تاجدار کی شان ہے. اور میں جو بھی مانگنے والا آئے محبوب آپ نے نہ نہیں کرنی. ایک دو باتیں عرض کر کے میں آگے بڑھوں گا. میرے آقا کی بارگاہ میں جس نے جو کچھ مانگا سرکار نے وہ کچھ عطا کیا. اور یہ مانگنے والے میرے آقا سے کون تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین, اہل بیت اطہار اور اس کے بعد ان کے خادم. ذہن میں رہے میرے آقا کی بارگاہ میں جس نے جو کچھ مانگا سرکار نے وہ کچھ عطا کیا. اور یہ مانگنے والے میرے آقا سے کون تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین, اہل بیت اطہار اور اس کے بعد ان کے خادم. ذہن میں رہے یہ بات, میرے نبی سے مانگنا یہ آج کل کا دستور نہیں, یہ رسول اللہ کی ظاہری حیات سے دستور چلا رہا ہے. صحابہ مانگا کرتے تھے اور میرے آقا عطا کیا کرتے تھے. سب سے پہلا سوال میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرض کرنے لگا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جمادی الثانی ہے اور اس کی 22 تاریخ کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے. اس لیے انہی کے حوالے سے عرض کرنے لگا ہوں. آپ نے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہیں. میرے پاک نبی نے فرمایا, ابو بکر بتاؤ کیا چاہیے تمہیں, کچھ مانگنا ہو تو مانگو. کیا کہنا میرے رسول کرم کا کہ اپنے چاہنے والوں کو خود فرمائے جو چاہتے ہو مانگ لو. اب صدیق اکبر نے مانگا. پتہ ہے کیا مانگا؟ یا رسول اللہ میری چاہت یہ ہے النظر الی وجہک یا رسول اللہ, حضور آپ کا چہرہ ہو اور میری نظر. اس پر پیار سے کہیے سبحان اللہ. یہ جو مرشد گرامی کے چہرے پر نظر کا ہونا ہے یہ کتنا بڑا اعزاز ہے. کائنات میں بلا شک و شبہ جناب محمد رسول اللہ جیسا پیر کوئی نہیں اور صدیق اکبر جیسا مرید کوئی نہیں. سرکار نے فرمایا ابو بکر کیا چاہتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کا چہرہ ہو اور میری نظر ہو, بس میں آپ کو دیکھتا رہوں یہی مجھے چاہیے. یہاں میں ایک اور بات بھی عرض کرنا چاہوں گا. سیدنا صدیق اکبر نے یہ سوال کیوں کیا؟ مجھے لگتا یہ ہے اور اس میں حقیقت ہے, صدیق اکبر کو پتا ہے کہ مصطفیٰ کے چہرے سے بڑھ کر بندوں کو دینے کے لیے خدا کے خزانے میں بھی کچھ نہیں. اگر یہ جملہ آپ کو سمجھ آیا تو محبت سے کہیے سبحان اللہ. میں پھر یہ جملہ کہنے لگا ہوں کہ بندگان خدا کو دینے کے لیے خدا کے خزانے میں چہرہ مصطفیٰ سے بڑھ کے دولت ہی کوئی نہیں. میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہنے لگا ہوں ساری جنت کا وہ حسن نہیں جو مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کا حسن ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کے خزانے میں بندوں کو دینے کے لیے سرکار کے چہرہ پاک سے بڑھ کر کوئی اور
مقابلہ کر سکتی ہے؟ کائنات کی کوئی نیکی رسول اللہ کی دید کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس لیے قاری پیدا ہوں گے، حافظ پیدا ہوں گے، شہید پیدا ہوں گے، محدث پیدا ہوں گے، لیکن صحابی پیدا نہیں ہوں گے. اس لیے کہ صحابی عبادت سے نہیں بنتا، صحابی رسول اللہ کے چہرے کی زیارت سے بنتا ہے. اور یہ صرف میرے جملے ہی نہیں بلکہ آپ جانتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کے وہ صحابی جن کا نام ثوبان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور بڑا اداس چہرہ، غمگین صورت. سرکار نے فرمایا مَلَّذِي غَيَّرَ لَوْنَكَ یا ثوبان، اے ثوبان کس چیز نے تجھے غمگین کر دیا، تیرے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، وجہ کیا ہے؟ بڑا خوبصورت جواب. عرض کی یا رسول اللہ میں سوچ رہا تھا آپ کا صدقہ جنت میں تو جاؤں گا، لیکن آپ جنت کے اونچے مقام پر ہوں گے، میں نیچے والے مقام پہ ہوں گا. اس جنت میں رہوں گا کیسے جہاں آپ کی دید نہ ہوگی؟ اب یہ مرید ہے میرے نبی کا. کہیے سبحان اللہ. یہاں بھی دعا کی جا رہی تھی نا کہ دنیا اور حشر میں پیر حیدر شاہ بادشاہ کا ساتھ ہو، تو یہ کوئی وہ تمنا نہیں ہے جو مبالغے پر مبنی ہو. یہ ادب صحابہ نے ہمیں سکھایا ہے. سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس جنت میں مزہ کیسے آئے گا جہاں آپ کی دید نہیں ہوگی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کا حسن اسے مطمئن نہیں کر سکتا. جس نے جمال محمد دیکھا ہوا ہے اسے سکون ہوگا تو مصطفیٰ کے دیدار سے ہی ہوگا. جلال پر شریف سنن کا پانی کا پیتا انیس حیدر بچہ من جاتے تھا. انسان سجدہ صاحب اللہ تعالیٰ خوش رکھے. پیر صاحب منع فرما رہے ہیں. حضرات ادھر دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کا حسن. ویسے آپ میں سے جو حضور کے حسن پر بول سکتا ہے وہ محبت سے کہہ دے سبحان اللہ. اتنا ڈھلے نہیں اونچی آواز میں بولو. اور میں سیدوں کا صدقہ دعا کر رہا ہوں ہمیں دنیا اور آخرت میں نبی کا جمال نصیب ہو. حضرات توجہ فرمائے. حضرت ثوبان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنت میں مزہ کیسے آئے گا جہاں آپ کی دید نہیں ہوگی؟ حضور آپ اونچے مقام پر ہوں گے، میں نیچے والے مقام پر ہوں گا. ابھی حضرت ثوبان خاموش ہیں. سوال کر کیا، میرے آقا نے ابھی جواب نہیں دیا. رب نے قرآن کی آیت اتاری. اس سے پتہ یہ چلتا ہے محبت والوں کا علاج خدا جانتا بھی ہے اور اس نے کیا بھی ہے. فرمایا محبوب میں جانتا ہوں یہ تیرے صرف ثوبان کی طرف نہیں تیرے ہر غلام کی طرف ہوگی. جو تیرے محبوب سے پیار کرنے والے ہوں گے انہیں جنت میں ایسی جگہ پہ رکھوں گا جب نظر اٹھائیں گے محبوب کا دیدار ہو جائے گا. اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ. جب نظر اٹھائیں گے محبوب کا دیدار ہو جائے گا. تو پھر توجہ سے سنیے، میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں بندگان خدا کو دینے کے لیے نبی کے دیدار سے بڑھ کے چیز کوئی نہیں. سلام ان آنکھوں کو کہ زندگی میں جن کی آنکھ طواف حسن یار کرتی ہے، مرنے لگے تو آنکھ طواف حسن یار کرتی ہے، اور حشر میں اٹھیں گے تو آنکھ طواف حسن یار کرتی ہوئی نظر آئے گی. تو سرکار کبھی نا نہیں فرماتے تھے. ایک روایت حضور مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم سے میں جان بوجھ کر عرس کی ہر محفل میں مجھے جہاں بھی بلایا جائے میں مولا علی کا نام یا ان کی روایت ضرور ذکر کرتا ہوں. میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں میں اسے ولایت کی بزم ہی نہیں سمجھتا جہاں مولا علی کا ذکر نہ ہو. اس لیے کہ علم اور ولایت کی بزم جہاں بھی سجے گی اس کا تاجدار مولا علی ہوگا. علم بھی علی کے چوکھٹ سے اور طریقت اور روحانیت بھی مولا علی کی چوکھٹ سے. مولا کائنات فرماتے ہیں سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک دیہاتی بندہ آیا. دیہاتی بھی واہ واہ ہوتے ہیں.
سرکار کی بارگاہ میں آیا اور آ کر سوال کیا، میرے آقا چپ رہے، اس نے پھر مانگا، میرے آقا چپ رہے، اس نے پھر مانگا، اب میرے آقا بولے، اور سرکار نے بتایا کیا فرمایا، سل ما شئت یا اعرابیو، اے دیہاتی جو تیرا جی چاہے مانگ میں عطا کروں گا۔ اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ ویسے ایک مشورہ دینے لگا ہوں، کبھی کبھی اگر سرکار خاموش رہے تو اس کا یہ مطلب نہیں سمجھنا چاہیے کہ سرکار دیتے ہی نہیں۔ اور ایک اور سادہ سا مشورہ دینے لگا ہوں، کلمہ پڑھ کے ذات محمد میں تنقید کے پہلو تلاش کرنا یہ منافقوں کا کام ہے، اور کلمہ پڑھ کے ذات محمد میں خدا کے جلوے دیکھنا یہ عاشقوں کا کام ہے۔ میرے نبی کی ذات رب نے تنقید کے لیے نہیں بنائی، تعریف کے لیے بنائی۔ اور یہ بات یاد رکھنا، جس کو ذات محمد میں عیب نظر آئے وہ ذلیل خود عیب ہے، اور جسے ذات محمد بے عیب نظر آئے سمجھ لے کہ محمد عربی نے غلامی کے لیے قبول کیا ہوا ہے۔ اب میرے نبی کا ارشاد، سل ما شئت یا اعرابیو، اے دیہاتی جو تیرا جی چاہے مانگ، مانگنا تیرا کام، عطا کرنا میرا کام۔ اور یہ سل ما شئت یا اعرابیو، نہ وقت ہوتا ہے اتنا، نہ میں اس پر گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے دل لگا کے مانگ، جتنا مانگ سکتا ہے مانگ، جو کچھ مانگ سکتا ہے مانگ۔ آج ہم بھی دیکھتے ہیں تیرا مانگنا زیادہ ہے یا ہمارا عطا کرنا زیادہ ہے؟ جو مرضی ہے مانگ۔ مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کہتے ہیں فغبطنا، ہمیں اس کے مقدر پہ رشک آیا، ہم نے کہا واہ یا ربی نمبر لے گیا ہے تو، کتنا خوش نصیب ہے تجھے رسول اللہ نے فرما دیا کہ مرضی ہے مانو۔ اب میں یہاں ایک جملہ کر کے آگے بڑھوں گا، کیونکہ یہ عرس کی محبت کی محفل ہے، میں اس میں تنقید نہیں کیا کرتا، وگرنہ بڑے پہلو ہیں۔ مولا علی نے کہا ہمیں رشک آیا۔ حضور وہ کتنا سونا زمانہ تھا جب حضور سے مانگنے والوں پر مولا علی جیسے رشک کرتے ہیں، اور زمانے کو کیا زہر لگ گئی کہ اب یہ نبی سے مانگنے والوں کو شرک کے فتوے لگاتے ہیں۔ کہاں شرک کہاں رشک، بڑے کھلے لفظوں میں کہنے لگا بد نصیب ہو تو نبی سے مانگنے کو شرک کہتا ہے، خوش نصیب ہو تو مانگنے والوں پہ رشک کرتا ہے۔ مولا علی کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے مقدر پہ رشک آیا، ہم نے کہا کہ اب یہ سرکار سے ابھی جنت مانگے گا اور یہیں کھڑے کھڑے جنت لے لے گا۔ حدیث کے لفظ پڑھ دیتا ہوں، فقلنا الان یسأل الجنہ، مولا علی کہتے ہیں ہم سب نے کہا ابھی جنت مانگے گا اور ابھی لے لے گا۔ ویسے اس پر ذرا توجہ سے میری ایک بات سنیں، جنت کا فیصلہ تو حشر میں جا کے ہوگا، اور مولا کائنات کہتے ہیں کہ ابھی مانگے گا اور ابھی مل جائے گی۔ یہ کوئی پیروں فقیروں، یہ کوئی بریلویوں کا پڑھایا ہوا عقیدہ نہیں، مولا علی کو مصطفیٰ کا سکھایا ہوا عقیدہ ہے۔ کہا ابھی مانگیں گے ابھی مل جائے گی۔ اے مولا کائنات، جنت تو حساب و کتاب کے بعد ملے گی اور آپ کہتے ہیں ابھی مل جائے گی۔ فرمایا زمانے کو بتانا چاہتا ہوں حساب و کتاب ان کا ہوتا ہے جن کو بغیر حساب کے نہ ملے، حساب و کتاب ان کا ہوتا ہے جنہیں بغیر حساب و کتاب کے نہ ملے، اور جنہیں محمد کے دروازے سے بغیر حساب کے مل جائے خدا حساب نہیں کرتا۔ بڑی سیدھی بات یہ ہے کہ جنہیں نبی عطا کر دیں خدا نہ نہیں کرتا، کہہ دیجئے سبحان اللہ، اور جنہیں نبی نہ کر دے خدا ہاں نہیں کرتا۔ اب وہ دیہاتی بندہ تھا، اس نے اپنے ظرف کے مطابق مانگا، اس نے کہا یا رسول اللہ مسافر ہوں، سواری چاہیے اور سفر کا خرچہ چاہیے۔ سرکار نے سواری بھی دی، سفر کا خرچہ بھی دیا، اور فرمایا تو بڑا عجیب آدمی ہے، تو نے تو اس بڑھیا جتنا بھی نہیں مانگا،
جس بڑھیا نے جناب کلیم سے مانگا تھا، ویسے یہ بھی کیا در ہے کہ منگتوں کو بتایا جاتا ہے ہم سے مانگنا ہو تو اپنی جھولی نہ دیکھا کرو، ہمارا در دیکھا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا جناب یوسف کے مزار کا پتہ، تو بڑھیا عورت نے کہا کہ حضور مجھے پتہ تو ہے لیکن بتاؤں گی تب جب آپ منہ مانگا انعام دیں گے۔ آپ نے فرمایا مانگو، کیا مانگتی ہو؟ وہ مائی صاحبہ بڑی مقدر والی، اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام میں آپ سے زیادہ سوال نہیں کرتی، صرف اتنا ہی کرتی ہوں کہ جنت میں جس جگہ آپ ہوں میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی پیغمبر تھے، انہوں نے کہا بڑھیا تھوڑی سی ترمیم کر، جنت مجھ سے لے لے لیکن جنت میں میرا ساتھ یہ میں نہیں دیتا۔ بڑھیا بھی کوئی پکے عقیدے والی تھی، اس نے کہا حضور اگر ساتھ آپ نہیں رکھنا چاہتے تو پتہ میں بھی نہیں بتاتی۔ حدیث پاک کے لفظ ہیں فجعل یرددھا ظالم، موسیٰ علیہ السلام بار بار کہتے مائی جنت لے لے پتہ بتا دے، وہ کہتی نہیں حضور جنت میں ساتھ رکھنے کا وعدہ کریں تو میں پتہ بتاتی ہوں۔ اللہ نے جناب جبرائیل کو بھیجا، فرمایا جبرائیل جاؤ جا کے کلیم کو میرا سلام کہو اور کہو کلیم او مائی نے جنت مانگی ہے تو دے دے، جنت میں اپنا ساتھ دے دے۔ اب یہاں پر ایک قابل توجہ بات ہے کہ کلیم اللہ سے مانگی، انہوں نے نہیں دی تو رب کہتا اے جبرائیل جاؤ کلیم کو کہو تم نے تو نہیں دی ہم دے دیتے ہیں۔ فرمایا نہیں، جا کے کلیم کو کہو، کلیم نے کر دی ہے نا، اب ہم ہاں نہیں کرتے تاکہ پتہ چل جائے اللہ والے نا کر دیں تو ہماری بھی نا ہے، وہ ہاں کر دیں تو ہماری بھی ہاں ہے۔ اب وہ آئی، جناب جبرائیل امین آئے اور آ کر کے کہا اے کلیم اللہ علیہ السلام آپ انہیں دے دے جنت، اللہ کا حکم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے رب اس بات کو پسند ہی نہیں کرتا کہ نبیوں سے مانگنے والے اللہ کے محبوبوں سے مانگنے والے خالی جائیں۔ اب ذرا ایک اور بات، میرے نبی سے بھی مانگا تھا اور یہ مانگنے والا صحابی تھا، اور یہ وہ صحابی تھا جو سرکار کی چوکھٹ پر سو جاتا تھا تہجد کا وضو کرانے کے لیے۔ میرے آقا جب اٹھتے تہجد کے ٹائم سرکار باہر تشریف لاتے، دروازہ کھولتے تو یہ خود بخود کھڑا ہو جاتا۔ ایک دن اس نے پانی کا لوٹا پیش کیا وضو کے لیے، سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سل اے ربیہ مانگ جو مانگنا چاہتا ہے میں تجھے عطا کروں۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، آپ نے دیکھا ہوگا آپ آستانے پر رہتے ہیں، سلسلہ چشتیہ میں غریب نوازی، یہ تو غریب نواز کا صدقہ حصہ بن گئی ہے سلسلے کا۔ حضور خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ سلسلہ چشتیہ کا یہ حصہ ہے۔ بندہ پروری، غریب نوازی، چھوٹوں کو نوازنا، اور میں سمجھتا ہوں یہ لنگر سرکار سے ہی ملا ہے۔ اور آپ جس آستانے پر بیٹھے ہیں اس کی ہے دو نسبتیں، ایک ہے طریقت کی نسبت، ایک ہے نسب کی نسبت۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہنے لگا ہوں طریقت کی نسبت سے جو نوکری کرے وہ بھی جنتی ہے، اور نسب کی نسبت سے جو نوکری کرے وہ بھی جنتی ہے۔ شاید آپ کو جملہ سمجھ نہیں ہے یا آپ ہضم کر گئے، اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ میں آپ کو بتاؤں کہ سادات کی نوکری بڑے لوگ کرتے ہیں۔ مجھے حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خوبصورت بات یاد آئی۔ ان کی عادت تھی وہ تراویح حضرت سیدہ نفیسہ کے گھر پر چوکھٹ پر جا کر پڑھاتے ہیں، دروازے پر، ساری زندگی معمول رہا۔ اور جب کبھی بیمار ہوتے تو اپنے طالب علم کو کہتے کہ جاؤ بی بی پاک کی خدمت میں دعا کراؤ، تو شافی بیمار ہے، بی بی پاک کہتی اللہ انہیں شفا دے، ابھی شاگرد واپس نہ آتا اور شفا پہلے مل جاتی۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔
شفا پہلے مل جاتی. امام شافعی کی یہ روٹین رہی. آخری مرتبہ جب بیمار ہوئے نا تو امام شافعی نے شاگرد کو پھر بھیجا, کہا جاؤ بیوی پاک کی خدمت میں درخواست کرو میرے لیے دعا کریں. اب جو شاگرد دعا کروانے گیا تو سیدہ پاک نے الفاظ بدل دیے. فرمایا میں تمہارے استاذ کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ انہیں اپنا دیدار کرائے. ملتی ہر مرتبہ دعا ہی ہے کہ اللہ انہیں اپنا دیدار کرائے. اب امام شافعی تھے, شاگرد نے آ کر بتایا, آپ مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا تیاری کرو. انہوں نے کہا استاد جی تیاری کس بات کی؟ کہا پہلے بی بی پاک کہتی تھی اللہ شفا دے تو تمہارے آنے تک میں ٹھیک ہو جاتا تھا. آج انہوں نے دیدار کا کہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے. کیا عظیم لوگ تھے. یہ کسی چھوٹے موٹے مولوی کی میں بات نہیں کر رہا, یہ غوث اعظم کے امام کے استاد کی بات کر رہا ہوں. اتنا بڑا بندہ اور دعا کرواتا ہے سیدہ نفیسہ کی چوکھٹ سے. علماء تشریف فرما ہے, یہ عام آدمی نہیں, محدث بھی ہے, فقیہ بھی ہے, مجتہد بھی ہے, شفیدار بھی ہے, عبادت گزار بھی ہے. مقام ولایت پر فیض ہی نہیں بلکہ ولیوں کا امام بھی ہے. اگر آپ کو یہ جملہ سمجھ آیا تو محبت سے کہیے سبحان اللہ. شب بیدار, عبادت گزار, عالم, فقیہ, محدث, مجتہد اور ولیوں کا امام, اور دعا کروا رہا ہے سیدہ کی چوکھٹ سے. اونچی آواز سے کہیے. میں بڑا دھیمے انداز میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں. ذہن بیمار ہو تو سید ان کی حیا نہیں ہوتی, اور ذہن شفا والا ہو تو بندہ آل رسول کا دامن چھوڑ ہی نہیں سکتا. آج کل کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو علم کے نام پر, خطابت کے نام پر, جو تحریر و تقریر کے نام پر اپنے آپ کو فاضل محدث سمجھتے ہوئے وہ سمجھتے ہیں کہ نسب کیا چیز ہوتا ہے, نسب کیا چیز ہوتا ہے. ان عقل کے انتھوں کو جو میں کہنا چاہتا ہوں, جسے نبی کے نسب کی قدر کا پتہ نہیں اسے زمانے کا جاہل سمجھو. جو نسب رسول کا احترام کرے اسے محمد عربی کا غلام سمجھو. کن کن لوگوں نے اس نسب سے عزت کی ہے؟ سارے تو نہیں, ایک دو باتیں عرض کروں گا. امام شافعی نے کہا تیاری کرو, لیکن تیاری سے پہلے آرڈر دیا کہ جب میں فوت ہو جاؤں نا میرا جنازہ سیدہ کی چوکھٹ پہ پڑھنا. اس پر بھی کہہ لو سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیتے جی بھی آل رسول کا نوکر اور مر کے جنازہ بھی ان کا نوکر. میرا جنازہ وہاں کرنا اور سیدہ کی خدمت میں اندر عرض کرنا, اے سیدہ زندگی بھر دعاؤں سے نوازا ہے اور میری زندگی کا سفر تیری دعا نے آسان کیے رکھا. اے سیدہ ایک کرم کر دے.